السلام علیکم خواتین و حضرات۔ جمعے کے دن جو ہے، جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اکثر مسلمان جو ہے پوری کوشش کرتے ہیں کہ جمعے کے دن کم سے کم ہفتے میں ایک دن کی نماز تو ضرور ادا کریں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس دن جو ہے نماز کے ساتھ جو ہے خطبے کا اہتمام بھی رکھا ہے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اہم امور پر گفتگو کیا کرتے تھے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ تھا یہ عربی زبان میں ہوتا تھا، اور یہ وہی زبان تھی جو ان کے مخاطبین سمجھتے تھے۔ آج بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ اس زبان میں خطبہ ہو جسے لوگ سمجھ سکیں، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ خاص طور پہ پاکستان میں جو احناف کی مساجد ہیں ان کے اندر جو ہے دو خطبے ہوتے ہیں، ایک کو واعظ کہتے ہیں اور دوسرے کو وہ خطبہ کہتے ہیں۔ جو واعظ ہے وہ امام صاحب بیٹھ کے دیتے ہیں، اور جب تک وہ واعظ دیتے ہیں تو لوگ مساجد میں کم ہی جاتے ہیں، یعنی وہ انتظار کرتے ہیں کہ مسجد میں تو میں اپنا واعظ ختم کروں، اور لوگ انتظار کرتے ہیں کہ مولانا صاحب واعظ ختم کریں تو ہم خطبہ سنیں، نماز میں شریک ہوں۔ بہرحال یہی کشمکش رہتی ہے۔ جمعے کے دن عربی خطبہ ہوتا ہے، عربی خطبے کے بعد جو ہے مولوی صاحب ممبر سے اترتے ہیں اور نماز شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ کوئی اہم مسئلہ ہو، مولوی حضرات جو خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، جو عربی خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، جو ایک یاد کیا ہوا عربی زبان کا شاہ اسماعیل شہید، اشرف علی تھانوی صاحب کا لکھا ہوا خطبہ، اور اسی طرح کے کچھ اور خطبات ہیں، کچھ چیزیں ہلکے پھلکے ایڈیشن کے ساتھ، کمی بیشی کے ساتھ پڑھتے ہیں ہمیشہ۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دیتے تھے وہ کرنٹ افیئر پر ہوا کرتا تھا، روزمرہ کے حالات پر بھی تھا۔ وہ پہلے خطبے کا کانٹینٹ کچھ اور ہوتا تھا، دوسرے خطبے کا کانٹینٹ جو ہے وہ کچھ اور ہوتا تھا۔ خاص طور پہ آخری خطبے میں تو دعائیں بھی مانگا کرتے تھے، پہلے خطبے میں جو ہے آپ واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، اور جو ہے آپ کی آنکھیں جو ہے سرخ ہو جایا کرتی تھیں۔ بہرحال یہ تو ایک الگ گفتگو ہے۔ اب وہ جو عربی خطبہ ختم ہونے کے بعد جو ہے نماز شروع ہو جاتی ہے، اقامت کہی جاتی ہے، نماز شروع ہو جاتی ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے جو ہے مسجدوں میں کوئی اہم بات کرنی ہوتی ہے تو لوگ کھڑے ہوئے ہیں سب، اور پھر جو ہے اپنی بات کی جا رہی ہے، اور وہ بڑا گراں گزرتا ہے۔ ایک تو یہ خلاف سنت ہے، دوسرا یہ کہ آداب کے بھی خلاف ہے۔ جب ایک چیز بات ختم ہو گئی، خطبہ ختم ہو گیا، اور آپ نے یہ کہہ دیا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، تو آپ اس کے بعد جو ہے اب مزید کیا کہنا؟ مطلب یہ ایک بات آپ نے کہی، اس کی آپ اس عہد کی پاسداری نہیں کر رہے، یعنی آپ کا آخر جملہ یہ ہوتا ہے کہ اب بات ختم ہو گئی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے مزید گفتگو کر رہے ہیں۔ خیر رمضان سے پہلے کا جمعہ تھا، کچھ ایسے ہی ہوا، اور یہ جس مسجد میں میں نماز پڑھتا ہوں وہاں میں نے پہلے بھی یہ دیکھا ہے، خطبہ ختم کرنے کے بعد امام صاحب جو ہیں وہ لوگ صفحے درست کر رہے ہیں، صفحے درست ہو گئی، وہ 7 8 10 منٹ میرا خیال غالباً جو 10 منٹ کم و بیش، وہ مطلب یہ کہ پورا ایک رمضان کے اخراجات، مدرسے کے اندر جو رمضان کے حوالے سے اخراجات ہوتے ہیں اس پہ گفتگو کر رہے تھے۔ سحر میں اتنا خرچہ، افطار میں اتنا، کہ یہ اخراجات، اور یہ اخراجات جو ہیں وہ پوری ڈیٹیل سے بیان کر رہے تھے، اس کے لیے لوگوں سے وہ چاہتے تھے کہ وہ اس کے لیے تعاون کریں۔ تو بھائی یہ بات تو آپ پہلے بھی کہہ سکتے تھے، اور یہ ظاہر ہے کہ آپ ماشاءاللہ لوگوں سے جو مخیر حضرات ہیں جو ان چیزوں کو ٹیکل کر سکتے ہیں، ان سے آپ فون پر بھی گفتگو کر کے کہہ سکتے تھے، لیکن افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ وہ جو اس کے آداب ہیں، گفتگو کے آداب ہیں، جو سلیقہ ہے، یہ سب اس کے خلاف نظر آتا ہے، اور ہمارے ممبروں محراب سے نظر آتا ہے۔ تو اس سے ہمارے معاشرے کے میں بہتری کے امکان کیسے پیدا ہوں؟ اور یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اب اس کی آپ امپورٹنس سے آپ واقف ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا مہینہ ہے، اور یہی سبب ہے کہ اس طریقے سے، جس طریقے سے ہمارے لوگ رمضان کی آمد پر، جو جیسے میں نے بتایا کہ ابھی آمد ہے، اور وہ جس طرح ہمارے مولوی صاحب بات کر رہے تھے، اب یہی پورا کلچر جو ہے نا پاکستان کی پوری سوسائٹی میں یہ کلچر رائج ہو گیا ہے۔ ہر جگہ آپ کو لوگ ہاتھ پھیلائے نظر آئیں گے، آپ بازاروں میں چلے جائیں، آپ گھروں کے اندر دیکھ لیں، جو آپ کی ماسیاں آتی ہیں یا دوسرے لوگ آتے ہیں، جو مخیر حضرات ہیں، جو طاقتور حضرات ہیں، معاشی لحاظ سے طاقتور ہیں، ان کے گرد ایک گھیرا سا لگ جاتا ہے۔ اور میں لاسٹ ایئر بھی آیا تھا، میں اب بھی آیا ہوں۔ یہ ایک سلسلہ ہے۔ ایک تو لوگوں کو کمزوروں کی خود بڑھ کر مدد کرنی چاہیے، کمزوروں کے ہاتھ پھیلانے سے پہلے انہیں دے دینا چاہیے، اور معاشرے کو اس طرح بنانا چاہیے کہ جو آدمی کمزور ہے اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اس کی کمزوری کو اتنی خوبصورتی سے رفع کیا جائے کہ اس کی جو عزت نفس مجروح نہ ہو، اس کی بنیادی ضروریات جو ہیں پوری ہوں، اس کے بچے کی تعلیم کا مسئلہ ہو، اس کے بچے کو اگر کھانے پینے کا یا صحت کے کوئی مسائل ہوں تو وہ بالکل ایک آسانی سے اسی اسٹینڈرڈ پر حل ہو جائیں جس اسٹینڈرڈ پر عام طور پر ایک متوسط طبقے کے لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو یہ کام جو ہے نا معاشرے کے کرنے کا ہوتا ہے، لیکن صد افسوس کہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر مسلمان جو ہے قرآن مجید سے لو لگا کر، اس کی تعلیمات سے لو لگا کر، اس پر عمل کر بہت سی جائز چیزوں سے رک کر وہ ایک ایسی پریکٹس کرتے ہیں کہ اس کا پورے سال جو ہے امپیکٹ۔ لیکن ہمارا رمضان اس طرح کا نہیں ہو۔ دیکھیے اس رمضان کے اندر سب سے زیادہ جو ہمیں لوگوں کو ترغیب دینی ہے کہ وہ خداوند
کریم سے مانگیں. اور رمضان کے جو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر جو ہے روزے فرض کیے گئے ہیں. اس آیت کو یہاں سے لیجئے، اور جہاں تک یہ اس کے روزے کے مسائل چل رہے ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں ڈسکس کی. اس میں سے بہت جو امپورٹنٹ آیت ہے وہ اذا سالک عبادی، آپ اس کو دیکھ. اور جب میرے بندے تم سے میرے متعلق سوال کریں تو میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. جب وہ مجھے پکارتا ہے تو چاہیے کہ وہ میرے حکم مانیں اور مجھ پر یقین رکھیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ صحیح راہ پر رہیں. میرے بندے ہیں رسول آپ سے میرے متعلق سوال کریں. آپ یہ دیکھیے کہ اس آیت کے اندر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح مانگا جائے وہ بتایا ہے. اور وہ جب وہ مانگ رہا ہے تو یہ بتایا کہ میں ان سے بہت قریب ہوں. انی قریب، پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں، لیکن اس کی ایک شرط یہ ہے کہ وہ مجھ پر یقین رکھے، وہ مجھ پر میری احکامات پر عمل کرے. یعنی یہ اس کی بنیادی شرائط ہیں. لیکن ہم ان شرائط کو نظر انداز کر اگر اللہ سے ہدایت چاہیں گے تو ہم کو نہیں ملے گی. اگر وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے یعنی میرے احکامات پر عمل کیا، مجھ پر یقین رکھا تو تم کو لازمی ہدایت ملے گی. لعلہم یشہدون، تم کو یقیناً ہدایت ملے گی. لیکن آپ دیکھیے یہ جو سورہ بقرہ کی آیت کا میں نے جو ہے تھوڑا سا مفہوم آپ کو بیان کیا، اس کو ہم کس قدر نظر انداز کر بیٹھے ہیں. خدا سے کیسے وقار کے ساتھ مانگا جاتا ہے، اس کی بھی ایک بہترین مثال جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے پیغمبر یعنی موسیٰ علیہ السلام کا ایک اسوہ بیان کیا ہے. کہ آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام جو ہیں جب وہ فرعون کے دربار سے، فرعون کے ٹیریٹری سے، فرعون کے علاقے سے جب وہ آپ سے قتل ہو گیا تھا، فرعون کے بیٹے کی حیثیت سے وہاں رہ رہے تھے، کوئی وہاں سے جو ہے نکلنا پڑا. اور پھر جب مدائن کی بستی کی طرف آئے ہیں اور وہاں سے نکل کر ہجرت کر آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی وہاں سے آپ یعنی کہ جبرن نکلنا پڑا، مجبوراً نکلنا پڑا. تو جب آپ وہاں پہنچے ہیں کنویں کے پاس جو ہے نا، ظاہر ہے آپ کو پیاس لگی ہوگی تو پانی کی وجہ سے آپ وہاں پر آئے تو وہاں دیکھا کہ کچھ لڑکیاں جو ہیں وہاں کچھ کھڑی ہیں، اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں، اور مرد حضرات جو ہیں وہاں پانی بھر رہے ہیں. اب اس موقع پر آپ نے جو ہے لڑکیوں سے سوال کیا کہ بھئی تم کیوں نہیں پانی بھرتی؟ کہنے لگیں کہ بھئی دستور کے مطابق یہاں پہلے مرد پانی بھرتے ہیں، اور ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ ضعیف ہو گئے ہیں، بوڑھے ہیں، تو جب یہ لوگ پانی بھر لیں گے تو پھر ہم لوگ پانی بھریں گے. آپ نے جو ہے نا کہا کہ نہیں، تمہارا بھی حق ہے، تم پانی بھرو. جو ہاں وہاں پر جو موجود مرد حضرات تھے، جو لوگ تھے، انہوں نے اس کو برا منایا. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام جو ظاہر ہے کہ ایک فرعون کے دربار کے اندر ان کے فرعون کے بیٹے کی حیثیت سے آپ وہ جو ہے وہاں پر آپ کی ایک شہزادی جیسی شان بھی تھی کہ باقاعدہ جو ہے آج کی طرح کے شہزادے نہیں تھے جیسے کنگ چارلس کے بیٹے ہیں، یا اس زمانے میں جیسے ہمارے یہاں دوسرے جو ہمارے بڑے لیڈروں کے بیٹے ہیں. مطلب جنگوں میں شرکت کرنی پڑتی ہے، شہزادوں کو بہادری دکھانی پڑتی تھی. معاف کیجیے گا چارلس غلط بول گیا. جو رائل فیملی ہے برطانیہ کی، وہ تو اکثر جنگوں میں حصہ لیتی ہے. خود جو ہے چارلس کے بھائی اور ان کے بیٹا جو ہے ولیم، وہ بھی فاکلینڈ وار کے اندر شریک رہے ہیں. یہ مغربی اقوام میں کئی جگہ بادشاہت ہے، لیکن ان کے ہاں ان کے جو شہزادے ہیں وہ اس طرح کے شہزادے نہیں ہیں جیسے ہمارے ہاں عام طور پہ یہ جو ہے ہمارے سیاستدانوں کے یا ہمارے جاگیرداروں کے اور وڈیروں کے جو بچے ہیں اس طرح کے نہیں ہیں. یہ لوگ یعنی جنگی مشقوں میں اور اس طرح کی ڈرل میں کافی حصہ لیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام بھی ایک کمانڈو تھے، وہ اس سے واقف تھے. انہوں نے جو ہے ان لوگوں سے کہا تو انہوں نے ریزسٹ کیا، تو انہوں نے جو ہے ان کو پچھاڑ دیا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے لڑکیوں کا پانی بھر دیا. تو قرآن مجید نے اس واقعے کو بیان کیا کہ پانی بھرنے کے بعد جو ہے وہ ذرا پہلے آیت دیکھ لیتے ہیں. وہ اس آیت کو دیکھیے آپ کے فَسَقَ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ. تو آپ نے ان دونوں لڑکیوں کو کی خاطر جو ہے انہیں پانی پلایا، پھر سائے کی طرف چلے گئے آپ، یعنی درخت کی چھاؤں میں جا کر بیٹھ گئے، اور دعا کی کہ اے میرے رب، جو خیر بھی اس وقت تو میرے لیے اتارے میں اس کا حاجت مند ہوں. یعنی تو مجھ فقیر کی حاجات کو بہتر سمجھتا ہے، میں اس وقت کیا کہوں. اس وقت وہ کہہ سکتے تھے ان لڑکیوں سے کہ میں نے تمہاری بکریوں کو پانی پلایا ہے، اتنی دور سے ہجرت کر آیا ہوں، اور مجھے جو ہے مدد کی ضرورت ہے، مجھے کچھ کھانے پینے کی ضرورت ہے، مجھے کچھ جاب کی ضرورت ہے، مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے. آپ نے کچھ نہیں کہا، اور آپ جو ہے ایک سائے میں آ کر اور خدا کی مدد کا انتظار کرنے لگے، اور خدا کی نصرت کا انتظار کرنے لگے، اور پورے وقار سے جو ہے آپ لیٹ گئے. ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ وہ دو لڑکیاں تھیں، ان میں سے جو ایک جو ہے یعنی قرآن مجید نے بڑے خوبصورتی کا ذکر کیا ہے، یعنی ایک بڑی محبت سے وہ ان کی طرف آئی ہے. اس نے جا کر پہلے اپنے والد صاحب سے ذکر کیا ہوگا، ذکر کیا، اس کا بھی ذکر قرآن مجید نے کیا ہے کہ اگر آپ کو ایک اب جو ہے آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کو ایک قوی اور امین شخص کی ضرورت ہے، سرونٹ کی ضرورت ہے، قوی بھی ہے اور امین بھی ہے. دیکھیں اس نے بغیر کسی لال اجتماع کہ ہمارا جو ہے پانی بھر دیا. تو ان کے والد صاحب نے کہا بھائی ایسا اگر نیک شخص ہے تو فوراً بلا کے لے کر آؤ. اور لڑکیاں جو ہیں اس میں سے لڑکی جو ہے آئی ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، آتی جو ہے اس نے کہا کہ بھائی ہمارے ابا جان جو ہے آپ بلا رہے ہیں.
تو آپ چلیے ہمارے ساتھ. تو پھر وہ ان کے ساتھ جب وہاں پہنچتے ہیں وہ, تو پھر ان سے ایک معاہدہ ہوتا ہے. وہ اگر آپ اس کو قرآن مجید کے اندر سورہ قصص میں آپ پڑھ سکتے ہیں, اس کے اندر آیت 24 سے آپ کو وہاں مل جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ بات سکھائی ہے کہ وہ ہمیشہ مانگیں تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اللہ تعالیٰ ہی اللہ الصمد ہے, وہ اس جیسا کوئی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء, اس کی مثل کوئی ہے ہی نہیں. وہ دینے میں, وہ آپ کی مدد کرنے میں, وہ کسی جو ہے کہتے ہیں علت و معلول کا, کسی اسباب کا وہ پابند نہیں ہے. وہ جس طرح کس طرح دے دے آپ, یو ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ, نو باڈی نوز. کسی کو نہیں پتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دینے کے کیا کیا طریقہ کار ہے, کس طریقے سے آپ. یہ ٹھیک ہے کہ خدا جو ہے اس دنیا میں اسباب کے ذریعے جو ہے معاملات چلاتا ہے, لیکن وہ اسباب اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں کس طرح پیدا کر دے اور کیسے پیدا کر دے, ممکن ہے اس کا آپ کو شعور بھی نہ ہو اور آپ کو جو ہے بینیفٹ مل جائے. تو یہ خدا ہے, اگر خدا سے آپ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کے دینے کے جو ہے طریقے جو ہے مختلف ہیں. اور بس جس قوم کو خدا دے دے, علم دے دے, جس قوم کی معیشت بہتر کر دے, وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے طریقہ کار ہیں. اور وہ بھی سب جو ہے, اگر آپ کی سمجھ لیں اچھی معیشت ہے, آپ کو اچھا علم حاصل ہے, وہ بھی جو ہے ایک آزمائش ہے, اور اس آزمائش میں جو ہے آپ کو پورا اترنا ہے. یہ تو جملہ معترضہ تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے آپ کو لا صرف جو ہے اللہ تعالیٰ سے لگانی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. آپ دیکھیے آپ کے معاشرے کا کیا حال ہے, ممبر و محراب کا کیا حال ہے, وہ کس طرح مانگ رہے ہیں. اس کے بعد پھر عام آدمی کیا کرے گا. آپ دیکھیے مسجدوں کے باہر, مسجدوں کے اندر, اکثر جو ہے میں نمازیں پڑھتا ہوں, بہت زیادہ تو میں نمازیں میں پابندی سے مسجد نہیں جا پاتا, لیکن جتنی بھی جا کے نمازیں اتوار والے دن یا جو مجھے موقع ملتا ہے, اکثر کوئی نہ کوئی شخص کھڑا ہو کے جو ہے نا مسجد میں بھیک مانگ رہا ہوتا ہے. مولوی صاحب کہتے بھی ہیں کہ بھیک مانگنا جو ہے شریعت میں نہیں ہے اور یہ نہیں ہے. ارے بھائی شریعت کیا بتا رہے, لوگوں کو, بڑے لوگوں کو سکھاؤ کہ وہ جو ہیں, جو طاقتور لوگ ہیں, وہ لوگوں کو دینا سیکھیں اور ان کے مانگنے سے پہلے دینا سیکھیں. اور ہمارے تو بڑے لوگ بھی بھکاری ہیں. آپ دیکھیں ہمارے صدر, وزیر اعظم سے لے کر مولویوں سے لے کر جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں, مدارس چلا رہے ہیں, فلاں چلا رہے ہیں, اس سب کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں. خدا را صرف خدا کے آگے ہاتھ پھیلائیے, اور پھر دیکھیے اگر آپ صرف خدا کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے تو آپ کے اللہ تعالیٰ کس طرح مسائل حل کرے گا اور آپ کو جو ہے کیسی آسودگی بخشے گا, وہ آپ کے تصور میں بھی نہیں ہوگی. تو یہ ایک چھوٹا سا میسج تھا جو میں نے جمعے کے دن رمضان سے پہلے جو ہے, ظاہر میں ایک عرصے سے دیکھتا آ رہا ہوں ان چیزوں کو, لیکن میرا دل چاہا کہ یہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں. امید ہے کہ میری آپ کو یہ کوشش جو ہے اور یہ جو پریزنٹیشن, جس میں ظاہر ہے بہت ساری قوت بیان جو ہے کہ میں جو ہے جرنلی ڈسکشن میں اچھی کر لیتا ہوں, لیکن کوئی میں مقرر نہیں ہوں, لیکن پھر بھی شاید آپ کو پسند آئے. اگر آپ کو یہ میری جو ہے کاوش اچھی لگے, میری بات اچھی لگے, تو میرے چینل کو جو ہے آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں, میری ویڈیو کو آپ لائک کر سکتے ہیں, یا آپ پر منحصر ہے. سننے کا بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. آواز و پیشکش سراج الدین.